السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المقدس: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تمام قسم کی تعریف و توصیف، وحدت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سبھی لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اولاً ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم جتنے بھی تشکری کلمات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی زبان سے نکالیں، وہ تمام چیزیں کم ہوں گی اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ ہماری ایفرٹس، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں سب کم پڑ جائیں گی اللہ کی نعمتوں کے سامنے، اللہ کے احسانات کے سامنے، اللہ کے انعامات کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جہاں اتنی ساری نعمتیں کی کہ خود اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم نعمت ربانی کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں گن نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہاری انگلیاں تھک جائیں گی، تمہارے زبان رک جائیں گے، مگر رب کی نعمتوں کا تذکرہ اور سلسلہ نہیں ختم ہوگا۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بشر بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے۔ امت محمدیہ کے بہت سے ایسے خصوصیات ہیں، بہت سے ایسے امتیاز ہیں جو اس امت کو اللہ رب العالمین کی نظروں میں ایک الگ مقام دیتا ہے۔ امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے جو اتنی نعمتیں کی، اللہ نے جو اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات کیے، کہیں نہ کہیں یہ امت محمدیہ کی امتزاز اور اختصاص کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کے لوگوں کو ایک الگ مقام دیا ہے، اور جتنے اختصاص اس امت کے اندر موجود ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے پیارے نبی کی امت کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک متوسط امت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں متشدد نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں متساہل نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہودیوں کی طرح تشدد کرنے والا، نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی خون کو ایسا بنایا ہے کہ اس امت کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو فرمودات ہیں، یہ امت اتنے پہ عمل کرتی، اس لمٹ سے آگے نہیں جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہیں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔ یہ امت بہت بہترین ہے، اس امت کے اندر حد سے تجاوز کرنے کی صفت نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اگر آج ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں، آج اگر ہم اپنا مسلم سماج، مسلم سوسائٹی کو دیکھیں، تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اس آیت کو قرآن میں جو نازل کیا تھا، آج یہ قرآن ہمارے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس قرآن کی آیت کا مصداق آج ہم لوگ نہیں بن پا رہے، اس کا مصداق اللہ کے نبی اور قرون اولا اور قرون مفضلہ کے لوگوں نے بن کے دکھایا تھا۔ آج ہماری رگوں کے اندر وہ خون نہیں ہے،
آج ہم ایسا بن نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ کی آیت ہمارے اوپر سچ صحیح ثابت ہو جائے۔ محترم حاضرین، امت محمدیہ کے اندر جو بھی احکامات موجود ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ احادیث نبویہ کی شکل میں ہو، اگر ایک انسان اس پہ عمل کرے، اس میں نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، اس میں نہ متساہل پنا دکھائے نہ ہی تشدد برتے، وہ انسان جنتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان تھا، نجد سے اللہ کے نبی کے پاس آیا، اسلام کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ دن اور رات کے اندر اللہ نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی، ان نمازوں کو ادا کرو۔ اس انسان نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نماز ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں دوسری تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کچھ نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا وقت اور آپ کا جسم اجازت دے رہا ہے، تو آپ نفلی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے کہا، وصیام رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس انسان نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں؟ نبی محترم نے کہا، لا الا ان تطوع، نہیں دوسرے روزے تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ پھر نبی محترم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اس انسان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی مالی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی زکوٰۃ جیسی مالی عبادت فرض تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری باتیں جب اس انسان نے سنی تو اس کے بعد کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس میں نہ کچھ زیادتی کروں گا نہ ہی میں کچھ کمی کرنے والا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا میں اتنا اس پہ عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انسان کی یہ بات سنی، پیارے نبی فوراً کہتے ہیں، افلح ان صدقہ، اگر اس انسان نے سچ بولا ہے، اگر واقعتاً یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہوا تو یہ کامیاب ہو گیا، کامیابی اس کی قدم بوس ہوگی، کامیابی سے یہ انسان ہمکنار ہوگا۔ یہ نبی محترم نے اس انسان کو خوشخبری سنائی تھی، اور اس انسان کی صفات آج اور تا قیامت کسی بھی انسان میں موجود ہوگی، وہ خوشخبری اور وہ عظیم خوشخبری اس انسان کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بھی شریعت پہ اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا نبی نے بتلایا ہے، جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے، تو پھر کامیابی ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم شریعت کے اندر تجاوز کرنا شروع کر دیں، شریعت کے اندر کچھ کمی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے جو بہت دردناک ہے، اور آج تک خدا کی قسم ایسی کوئی چمڑی نہیں بنی جو اللہ کے عذاب کو جھیل سکے، کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا جو خوف الہی اور عذاب الہی سے بچ سکے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غلو۔ ابھی جو میں نے اتنی تمہیدی باتیں کہیں، اس سے انشاءاللہ ابھی آگے جب اور باتیں بتلاؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کے اندر غلو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غلو کہتے کسے ہیں؟ پہلے آئیے یہ ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں، غلو عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، اور شریعت میں اگر دیکھا جائے تو ہر وہ کام جو شریعت کے اندر ایک لمٹ کے ساتھ بتلایا گیا، اگر انسان اس سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ غلو میں شمار کیا جائے گا، اور اس کی کئی مختلف صورتیں۔ یہ ایک ایسی برائی ہے، یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پچھلی کئی قوموں کو ہلاک کیا تھا، کئی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے۔ دھیان سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایاکم والغلو، اے میرے صحابہ تم غلو کرنے سے بچنا، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کیونکہ تم سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی گئیں، بہت سی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اس صفحہ قرطاس سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، کیونکہ انہوں نے غلو کیا تھا۔ الغلو فی الدین، دین کے اندر انہوں نے غلو سے کام لیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر انہوں نے غلو کیا، اور اللہ نے اسے پسند نہیں کیا، اور اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک دوسری روایت میں محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہلک المتنطعون، قالها ثلاثہ، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ متنطعون مطلب حد سے تجاوز کرنے والے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک ہو گئے وہ سبھی لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں اسی غلو جیسے موضوع پہ ہم بات کریں۔ محترم حاضرین، غلو کی تعریف سے آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ شریعت کے اندر کچھ اگر کام کہا گیا ہے،
اس کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے، ایک طریقہ بتایا گیا، ایک وقت بتایا گیا ہے، ایک صفت اور ایک ہیئت، ایک کیفیت بتائی گئی، اس چیز سے آگے بڑھنا، اس کو بڑھا چڑھا کر کرنا، یہ ہے غلو۔ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شریعت کے اندر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض کی گئی۔ اب ایک انسان جو زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، ہم سبھی کا ایمان و عقیدہ ہے۔ اب ایک انسان ہے جو زیادہ ثواب کمانے کا حریص ہے، اسے ہی چاہتا ہے کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کماؤں اور جنت میں چلا جاؤں، اب 4 کے بجائے 5 یا 6 رکعت پڑھنا شروع کر دے، یہ صحیح تو نہیں ہے نا، یہ غلو کی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ شریعت نے 4 بتایا، آپ نے اسے 5 6 7 8 جتنا مرضی کر لیں، وہ صحیح نہیں ہو سکتا، گرچہ آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھیں۔ شریعت کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اب کوئی انسان 2 کی جگہ پہ 3 4 کرنا شروع کر دے، ایک رکوع ایک رکعت میں 2 3 4 کرنا شروع کر دے، یہ ہے غلو، اور یہ جائز نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور اس کی مختلف صورتیں، سب سے پہلی صورت اور جو سب سے اہم صورت ہے، سب سے مین ریزن ہے پچھلے قوموں کی تباہی اور بربادی کا، وہ ہے انبیاء کرام سلف صالحین کی شان میں غلو کرنا اور گستاخی کرنا۔ یہ کیسے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ جو یہود ہیں یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر جو نبی تھے ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہاں پہ 2 انبیاء کرام ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، دونوں کا کلمہ صرف ایک تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے، ان کی قوم والوں نے، ان کی امتیوں نے ان کی شان میں اتنی زیادہ غلو کی، ان کی تعریف میں اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کا درجہ دے دیا، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا انتخاب کیا، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بھدی بات کر دی ہے، بہت غلیظ حرکت کر دی۔ اللہ کتنا غضبناک ہے اس آیت سے، اللہ رب العالمین کتنا غصہ ہوا ان کے اس طریقے پہ، اس طرز پہ، اس عمل پہ، اس کا اندازہ اس آیت سے لگائی۔ اللہ کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ تمہاری اس بھدی حرکت کی وجہ سے یہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ جو پہاڑ دنیا میں موجود ہیں جس کی وجہ سے دھرتی کا بیلنس بنا ہوا ہے، دنیا کا بیلنس بنا ہوا ہے، یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جائیں، بکھر جائیں۔ تم نے اتنی بھدی اور اتنی غلیظ بات کی۔ اللہ کا غصہ دیکھیے، اللہ اپنے غصے کو کیسے ایکسپریس کر رہا ہے قرآن میں، ان دعوا للرحمن ولدا، تم نے رحمان کے لیے ایک بیٹا منتخب کر دیا، فما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ان لوگوں نے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، کفار مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ یہاں بھی غلو، یہاں پر بھی غلو۔ اللہ نے یہودیوں کو، نصرانیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، یہ غلو تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ کیا آج امت مسلمہ کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا؟ اگر امت مسلمہ اس گناہ کا شکار ہو، امت مسلمہ کے اندر یہ مرض اگر پایا جائے، تو کیا اللہ کا عذاب، اللہ کا خوف، اللہ کا غضب امت مسلمہ کے اوپر نہیں آ سکتا؟ کیا اللہ امت محمدیہ کی پکڑ نہیں کر سکتا کیا؟ بالکل۔ ان لوگوں نے جو اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، آج بہت سے مسلمان ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ایسے عقائد رکھے جاتے ہیں جو نعوذ باللہ شرک ہیں، جو اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہیں، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی نور سے پیدا کیے گئے۔ سورۃ الکہف کی آیت کیا ہے؟ وَمَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ، نبی یہ محترم کی زبان سے اللہ نے یہ بات دنیا کے سامنے کہلوا دی کہ میں صرف ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حدیث ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کچھ کہنا ہوگا، مجھے کچھ اعزاز دینا ہوگا، میرا ذکر خیر کرنا ہوگا، کہنا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، یہ میری شایان شان کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ مت استعمال کرنا، تم میری شان میں غلو مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم الغیب تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے کیا دنیا کو کہلوایا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآنی آیات نکلتی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنی نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. میرے پاس اتنا اختیار نہیں کہ میرے لیے جو فائدہ مند چیزیں میں اسے اکٹھا کر لوں، اسے جمع کر لوں، یا جو نقصان والی چیزیں اسے میں اپنی فہرست سے دور کر دوں، اپنی پہنچ سے دور کر دوں. میں اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں. اللہ کی نبی کی زبان سے یہ آیت نکل رہی ہے، اللہ نازل کیا. آگے کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں علم غیب جانتا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اگر میں عالم غیب ہوتا، غیب کا علم مجھے ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو جتنی اچھائیاں ہو سکتی سب میں بٹور کے رکھ لیتا، میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اچھائیوں کو سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، برائی مجھے چھو تک نہیں سکتی تھی. جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو میری زندگی کے اندر آئی، جو کٹھنائیاں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، یہ سب دور رہتے، کچھ نہیں چھو سکتی تھی مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آیت کو پڑھتے ہیں، دنیا کے سامنے دنیا والوں نے سنا تھا. محترم حاضرین، اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کیا طائف کا سفر کرتے، جہاں پہ آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا؟ کیا ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان خود کو ایک ایسے نرخ میں داخل کرے گا جہاں پہ اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے، اس کا ایسا عالم بنا دیا جائے؟ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو کیا غزوہ احد میں اس مقام پہ کھڑے رہتے جہاں پہ آپ کے داد کو شہید کیا گیا، جہاں آپ کے چہرے پہ ضرب لگائی گئی، جہاں آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا؟ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو واقعہ جعرانہ پیش آتا، جہاں پہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو دھوکے سے مدینے سے نکالا گیا اور رستے میں انہیں لے جا کر شہید کر دیا گیا، جن کے لیے نبی محترم نے لگاتار 1 مہینے تک بددعا کی تھی. یہ تمام چیزیں ہوتی ہی نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے. لیکن اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب صرف اس ذات کے پاس ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. میرے رب کی ذات واحد ذات ہے جو عالم الغیب ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے جو علم غیب جانتی ہے. دنیا کے اندر ہر وہ ذات جو علم غیب کا دعویٰ کرے سوائے میرے معبود حقیقی کے، وہ تمام ذات جھوٹی اور مکار ہے. کوئی نہیں جانتا علم غیب. تو محترم حاضرین، یہ تمام چیزیں جو نبی کی شان میں یہ لوگ محبت سمجھ کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ نبی کی شان میں گستاخیاں ہیں، یہ محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں میرا حال وہ مت کرنا جو میرے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا تھا، جو عیسیٰ کے امتیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. ان کے امتیوں نے انہیں خدا کے بیٹے کا دعویٰ دے دیا تھا، خدا کے بیٹے کی جگہ دے دی تھی. اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، مجھے ایسا کوئی مقام مت دینا، میری شان میں ایسی غلو اور گستاخی نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کے واسطے مجھے اللہ کا بندہ اور غلام رہنے دینا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کے رہنے دینا. بس میری حیثیت اتنی ہے، میری شان کے لیے یہی چیز سب سے بڑی اور سب سے نرالی ہے. یہ نبی محترم کی زبانی ہے. محترم حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، وفات سے تقریباً 5-6 دن پہلے کی بات ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک حدیث، ایک بات لگاتار آئی جا رہی تھی، عن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت بھیجی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اللہ کے نبی یہ بات بار بار دہرا رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد میری امت بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے، یہ بیماری کہیں میری امت کے اندر نہ آ جائے. اس لیے بار بار لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کہ اگر ایسا کرو گے اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی، اللہ تم پہ بھی بھیج سکتا ہے، ایسا مت کرنا، میری قبر کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرنا. دوسروں کی قبریں تو دور کی بات ہے، جہاں آج لوگ ماتھے ٹیک رہے ہیں، نبی محترم اپنی قبر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں میری قبر کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، بدرجہ اولا دوسروں کی قبریں تو اور بیکار ہیں. محترم حاضرین، کیا آج امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی جس خوف کا شکار تھے
وہ خوف سچ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کو آج سے 1500 سال پہلے جس چیز کا ڈر تھا وہ ڈر آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیے تقریباً ہر گلی نکڑ پہ ایک ایسا مزار مل جائے گا جہاں لوگ اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، جہاں پہ لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، مرغیں ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں، عقیدے منعقد کیے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ سراسر شرک ہے۔ جب نبی کی قبر کے ساتھ کرنا جائز نہیں تو یہ بدرجہ اولا ان کی غیرے لوگوں کی قبروں پہ ماتھے ٹیکنا یہ شرک ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ محترم حاضرین، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں۔ نبی کی شان میں آج جو محفل میلاد کا سلسلہ چل رہا ہے، اس امت کے اندر یہ بدعت جو جنم لے لی ہے، اب دیکھیے ان میلادی محفلوں کے اندر بہت سے قوال رہتے ہیں، بہت سے نعت خواں رہتے ہیں، ایسی نعتیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ جو شرک کے درجے پہ ہیں، جو انسان کے کلمے کو شرک تک پہنچا دے، انسان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ میں کچھ آپ کو اگزامپل پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یا تو دو ہی مطلب ہو سکتا ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز کہ مدینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ عرش پہ مستوی تھے۔ عرش پہ کس کی ذات مستوی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، ہم سبھی کو معلوم اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے جو عرش پہ مستوی ہے۔ اب اس شعر کے مطابق یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تھے، وہاں سے مدینے میں آئے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عرش پہ جو مستوی ذات ہے رحمان اللہ تبارک و تعالی، وہ بذات خود مدینے میں مصطفیٰ کا روپ لے کر آیا۔ نعوذ باللہ، دونوں صورتیں غلط ہیں، دونوں عقیدے غلط ہیں۔ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا، یہ غلو ہے جو آج بڑے دھڑلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا ہے یہ؟ یعنی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ سے بڑا مقام دے دیے۔ یہودیوں اور نصرانیوں تو تم بیٹے کا درجہ ان لوگوں نے دیا تھا، تم نے تو وہ درجہ بھی پھلانگتے ہوئے تم اللہ کو ہی نیچے گرا دیے نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا مقام، اللہ کو دوسرا مقام، حالانکہ اس کا الٹا ہے، اللہ کا پہلا مقام نبی کا دوسرا مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع کیا تھا۔ محترم حاضرین، یہ غلو ہی وہ بیماری ہے، غلو ہی وہ گناہ ہے جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی۔ قوم نوح کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں، ان کی حالت ہم سبھی کو معلوم۔ شرک وہ گناہ ہے کہ بندہ اگر اس کا ارتکاب کر لے اور بغیر توبہ کے موت آ جائے، خدا کی قسم اللہ رب العالمین اس انسان کو تا حیات، اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی جہنمی کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، گرچہ اس نے کلمہ توحید ہی کیوں نہ پڑھا ہو۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ تمام چیزیں انسان کو شرک کی کیٹیگری میں لے کے جا رہی ہیں۔ تو یہ پہلا نظریہ تھا غلو کا، پہلا طریقہ تھا غلو کا۔ اب آئیے دوسرے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ امت کے جو سلف صالحین ہیں، اس امت کے جو علماء ہیں، ان کی شان میں غلو کرنا، انہیں ان کے مقام سے بڑھا دینا، یہ پچھلے قوموں نے بھی کیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو پچھلی قومیں تھیں، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو معبود بنا لیا تھا۔ معبود کس حساب سے؟ اذا احلوا له شيئا استحلوا، نبی کا فرمان ہے کہ معبود یہ نہیں کہ عبادت کرتے سجدہ کرتے، نہیں۔ اذا احلوا لهم شيئا، جب ان کے معبود یہ جو علماء تھے، یہ درویش تھے، یہ پیر تھے، یہ فقیر تھے، یہ جو بزرگ تھے، یہ جب کسی چیز کو حلال کہتے استحلوا، وہ لوگ اسے حلال سمجھتے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی پروف نہیں چاہیے، آپ نے کہا بھائی حلال حلال ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر ہے کہ نہیں؟ آج بہت سی جماعتیں ہمارے آس پاس رہتی ہیں، بہت سے احباب ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان کے علماء نے کہہ دیا، ان کی جماعت کے مولوی نے کہہ دیا بھائی یہ کرنا صحیح ہے، بس لگ گئے اس کام کو کرنے میں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ آج میلاد جو منایا جا رہا کیا ہے؟ پیروں فقیروں کی باتوں پہ آج میلاد شروع کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں لیکن ہوئی نہیں آج تک پروف، لیکن لوگ لگے پڑے ہیں۔ یہی ہے عبادت کرنا، علماء، درویش و فقیر، ان لوگوں کی عبادت۔ اور وَإِذَا حَرَّمُوا لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمُوا، ان کے علماء، ان کے فقیر، ان کے پیر اگر کسی چیز کو حرام کہتے، وہ چیز اب حرام ہے۔ یہ چیز آج امت محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ اور اس سے آگے اگر بڑھیں، آج دیکھیں پیری فقیری کا سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، پیری مریدی کا سلسلہ امت کے اندر بڑھ رہا ہے، آئے دن یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک قوال ہے
उसने अपने पीर के बारे में एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। तो कि तैनू पीर मंदे असा तैनू रब मनया। इसका मतलब ये है कि लोग आपको पीर मानते होंगे, मैं आपको रब मानता हूँ। क्या ये शिरक नहीं है? नबी मुहतरम की ज़ात छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक मामूली से फ़कीर को, पीर को, पता नहीं उसकी हैसियत कैसी थी, उसका दीन के मामले में, शरीयत के मामले में वो इंसान कैसा था, उस इंसान को इसने रब का दर्जा दे दिया। इसी तरीके से एक दूसरा कव्वाल है, वो अपने पीर के बारे में कहता है, लोकी अरशा दे उठे लबदे नहीं, रब बूरी वाले दे ओले आ बैठा। इसका मतलब ये है कि लोग अल्लाह को अर्श पे ढूंढ रहे हैं, लोग अल्लाह को अर्श पे तलाश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बूरी वाले बाबा के पास आके बैठा हुआ है। नाऊज़ु बिल्लाह, एक फ़कीर था बूरी वाला, उसके पास अल्लाह के बैठा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल-इयाज़ बिल्लाह। क्या ये शिरक नहीं है क्या? जो पिछली कौमों ने हरकतें की, वही हरकतें आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर। नाऊज़ु बिल्लाह, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनसे भी हम आगे बढ़ चुके हैं। उन लोगों ने सिर्फ अल्लाह के बेटे तक अपनाया था, वो भी अंबिया को बनाया था। आज हम लोग मामूली पीर फ़कीर को भी अल्लाह से बढ़कर गर्दानना शुरू कर चुके हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये सरासर शिरक है, ये गुलू है दीन के अंदर जो जायज़ नहीं है। ये वो गुनाह है जिसकी वजह से कौमें हिलाक हो गई, तबाह व बर्बाद हो गई। हाज़रीन, इसी तरीके से गुलू की एक और शक्ल है इबादत में गुलू करना। मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, हातिल कुतली, मेरे लिए कुछ कंकरियाँ लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरात पे थे, कंकरियाँ मारनी थी प्यारे नबी को, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कुछ चने के साइज़ के कंकरी ला के अल्लाह के नबी को दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, बिअमसालि हाउला, कि बिल्कुल इसी तरीके से कंकरियाँ आप हमेशा मारना, इस साइज़ के और इतनी कंकरियाँ तादाद प्यारे नबी ने बताई। उसके बाद कहा, इय्याकुमुल गुलू फिद्दीन फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, और हमेशा गुलू से बचते रहना, क्योंकि इसके वजह से अल्लाह ने पिछली बहुत सी कौमों को हिलाक और तबाह बर्बाद कर दिया। अब आज देखिए, आज की सिचुएशन, हमने बहुत से वीडियोज़ हज के देखे होंगे, बहुत वायरल वीडियोज़ अब हमारे सामने पेश आते हैं आजकल। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े साइज़ के पत्थर मार रहे हैं, कई लोग चप्पलें मार रहे हैं, कई लोग अपने डंडे अगर हैं तो डंडों से बंदूक बना के शूट किया जा रहा है, चप्पलें मारी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, कई लोग बॉलिंग करने के अंदाज में दौड़ के आके पत्थर मार रहे हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? आप एक मुक़द्दस मकाम पे खड़े हैं, आप अपनी ज़ुबान से गाली बक रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, आप एक गैर शरई अमल कर रहे हैं इतने मुक़द्दस मकाम पे खड़े होकर, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था, मामूली से जो पत्थर उनके पास से उन पत्थरों को मारा, आगे बढ़े, आपका फरीज़ा मुकम्मल हो गया। आप इतना दौड़ के बॉलिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा चोटें नहीं लगने वाली शैतान को। ये अक़ीदा मत रखिए, ये सोच मत रखिए। अल्लाह के नबी का जो तरीक़ा था उस तरीक़े को अपनाइए। शरीयत के अंदर कोई भी इबादत अगर आप नबी से बढ़कर करना चाहते हैं, नबी से ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, आप फ़ौरन गुलू का शिकार हो जाएंगे, आप फ़ौरन शरीयत से बाहर आ जाएंगे इबादत के मामले में। वो शरीयत का तरीक़ा नहीं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा नहीं। नबी ने जिस तरीके से किया हो बहु एज इट इज़ हमें उसको फॉलो करना है, उसको उसी हिसाब से हमने करना है। तीसरी सूरत, नफली इबादतों के अंदर गुलू करना। इसकी मिसाल मैं पेश करता हूँ। सहाबाए किराम के दौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा, इनके दरमियान उख़ुवत और भाईचारगी कायम किया। अब एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी अबू दरदा के घर पे जाते हैं तो देखा कि उम्मे दरदा जो थी, ये फटे पुराने कपड़े पहनी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तैयार नहीं, कोई जीनत नहीं, कुछ नहीं। तो हज़रत सलमान ने कहा कि ये हाल क्यों बना रखा है तुमने अपना? तो उम्मे दरदा कहती हैं कि तुम्हारा भाई अबू दरदा जो है दुनिया से बेरग़बत है, दुनिया से बेनियाज हो चुका, उसे इन सब चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं, कुछ नहीं लेना देना। तो हज़रत सलमान ने कहा अच्छा ठीक है। देर के बाद अबू दरदा जब घर पे आते हैं, सलाम दुआ खाना पेश किया गया, तो अबू दरदा ने कहा कि भाई आप खाइए, मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत सलमान ने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त एक लुक़मा नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं खाते। नफली रोज़ा थे तो उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ा, साथ में खाया। तो उसके बाद जब सोने का वक्त हुआ तो हज़रत सलमान को लिटा कर वो इबादत करने जाने लगे कि जारो में नमाज़ पढ़ने। हज़रत सलमान ने कहा नहीं भाई अभी जाओ, तुम सो जाओ अपने घर में और रात में उठ के इबादत कर लेना। खैर गए, वो सो गए। कुछ देर के बाद जब आधी रात का अरसा गुजर चुका, हज़रत सलमान ने उन्हें जगाया कि अब उठो और उसके बाद जाओ नमाज पढ़ लो अब। और साथ में उन्होंने अल्लाह के नबी की एक हदीस बयान की कि व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर कुछ हक़ बनता है, उसका हक़ जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रखा उस हक़ को पूरा करो। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का तुम पर कुछ हक़ है, उसके हक़ूक़ उसको दो। फ़अती कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर चीज़ का जो हक़ अल्लाह ने मुतअय्यन कर दिया है दिन के अंदर, उसके हक़ूक़ अदा करो। ये है सही चीज़, इबादत का तरीक़ा यही है। बीवी के हक़ूक़ उसे दो, जिस्म का जो हक़ बनता है उसे दो, अल्लाह का जो हक़ है उसे दो, हक़ूक़ुल इबाद जो जिसका है उसको दो।
शरीयत इस चीज़ की इजाज़त दे रही। गर्चे नफली इबादत कर रहे हो, गर्चे नफली नमाजें पढ़ना हो, नफली रोज़े रखना हो, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन तमाम लोगों के हुकूक शरीयत ने बता रखे हैं। हमारी शरीयत सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन शरीयत है, इतनी डिटेलिंग में हमें हर चीज़ बताई है। हमें ये तक मालूम है कि वॉशरूम किस तरह जाना, वॉशरूम किस तरह करना, धुलना किस तरीके से, इसके बाद बीवी के पास जाना है किस तरीके से जाना है, खाना किस तरीके से खाना है, किस तरीके से खाने को लेना है, परोसना, तमाम चीज़ें हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिटेलिंग में हमारी शरीयत ने हर चीज़ बताया। तो जिसके जो हुकूक हैं उसके हुकूक उसे अदा किए जाएं, ये हमारी शरीयत है। अगर उससे बढ़ेंगे ये फ़ौरन गुलू हो जाएगा, और गुलू दीन के अंदर जायज़ नहीं। जितना कहा गया बस उतना कीजिए। शरीयत हमें इसी चीज़ की इजाज़त देती, और एक सच्चा उम्मती हमेशा उतना ही करेगा जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तरीके से गुलू की एक सूरत है कि अपने ऊपर सख्ती करना, शरीयत के मामले में रुखसत कबूल ना करना। अब देखिए दीन के अंदर बहुत से अहकामात हैं जहाँ पे कुछ रुखसतें हमें मिली हुई। अब जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, आप रोज़े से हैं, फ़र्ज़ रोज़ा है। अब अगर आप सफ़र में हैं, आपकी हालत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सफ़र बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, फ़्लाइट, ट्रेन जो भी कह लो आप, बहुत बेहतरीन है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज़ा रखने में तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप रोज़ा नहीं रख सकते, या सफ़र आपको लग चुका है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। उस सफ़र की वजह से अगर आपका रोज़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, आपका बॉडी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर आप उस रोज़े को तोड़ दीजिए। वहाँ पे रोज़ा रखना फिर सवाब का काम नहीं रह जाता। लोग सोचते हैं भाई रोज़ा फ़र्ज़ है, चाहे जितना ख़राब सफ़र हो, चाहे जितना कठिन सफ़र हो, इंसान थक चुका है, उसका बॉडी जवाब दे चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज़ा रखे रहते हैं, तोड़ते नहीं। ये सही चीज़ नहीं, ये इस्लाम ने रुख्सत दिया भाई। एक मरतबा अल्लाह के नबी के दौर में ऐसी चीज़ पेश आई थी। एक बंदा था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि सामने कुछ रश लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सहाबी से पूछा, तो सहाबी ने जवाब दिया, वहाँ पे एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी वहाँ पे एक इंसान है जो रोज़े से है और वो सफ़र में है, तो लोग उसके ऊपर चादर ताने हुए हैं ताकि वो सही से चल सके, उसे धूप लगने की वजह से और तकलीफ ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था लैसा मिनल बिर्र अस्सौम फी सफ़र, इस सफ़र में रोज़ा रखना ये सवाब का काम नहीं। अगर सफ़र थकावट वाला है, सफ़र आपको इजाज़त नहीं दे रहा, आपका जिस्म उस सफ़र की वजह से थक चुका है, इजाज़त नहीं दे रहा रोज़ा रखनी, मत रखो। शरीयत ने रुख्सत क्यों दिया है? इसीलिए बहुत सारे लोग सफ़र में मैंने देखा है कि कसर भी नहीं करते नमाज की। भाई शरीयत ने इजाज़त दी है, रुख्सत दी है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हैं हम? क्या अल्लाह के नबी से ज़्यादा हम हरीस हैं? हो ही नहीं सकता ना। ऐसे एक मरतबा की बात है, हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रुख्सत के मामले में शरीयत ने रुख्सत दिया हुआ है, और कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बताया कि ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, तो कुछ लोगों ने इसे नापसंद किया कि भाई क्यों करना, जैसे आज सफ़र में कसर का मसला है। कई लोग इसे गलत समझते हैं कि भाई जब हमारे पास सुविधा है, सब कुछ है, हम 4 रकात ही पढ़ेंगे, भाई क्यों 2 रकात अपना सवाब क्यों कम करना? नहीं भाई, सवाब नहीं कम हो रहा, अल्लाह ने इजाज़त दिया है ना, अल्लाह उसका सवाब देगा। आपको जितना कहा गया उतना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक में आते हैं, और हम्द सलात के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया, अबालु अक़वामिन यतनज़्ज़हून अन शै अस्नऊहु, लोगों को क्या हो गया है, आज ये लोग उस चीज़ से मुँह मोड़ रहे हैं, उस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं जो मैंने किया है, उस चीज़ से लोग मुँह मोड़ रहे हैं जिसकी रुख्सत, जिसकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के ऊपर से दी है, ये लोग उससे मुँह मोड़ रहे हैं। मुहतरम हाज़रीन, ये दीन में गुलू है। अगर हम भी सफ़र में हैं, वो तमाम अहकामात जहाँ पे रुख्सत दिया गया है, आप उस रुख्सत को इस्तेमाल कीजिए, ये आपका हक़ है, और इबादत का सही तरीक़ा उस हालत में वही रह जाता है। अगर आपके पाँव में तकलीफ़ है, आप सजदे नमाज में नहीं कर सकते, रुकू की हालत में नहीं जा सकते, आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुर्सी पे बैठकर या जिस हालत में कंफर्टेबल है उस हालत में नमाज़ पढ़िए। खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, सजदे में जाना, खुद को घुटने में दर्द है, घुटने में चोट लगी है, या हड्डी टूट गई है, या कुछ भी मसला है, फ्रैक्चर हुआ है, आप उसकी वजह से अपने बदन के ऊपर तकलीफ डालें, अपने आप को मशक्क़त में डालें, ये सोचे भाई सवाब ज़्यादा मिलेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, सवाब ज़्यादा नहीं मिलता इसी सूरत में। नबी ने जो कहा, अल्लाह ने जो कहा वो कीजिए। नमाज के अंदर इतनी रुख्सतें क्यों मौजूद हैं कि इंसान कंफर्टेबली नमाज पढ़े, नमाज से दिल ना उठे, उसका दिल लगा रहे। एक मरतबा ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं, देखते हैं कि 2 सुतूनों के बीच 2 पिलर्स थे, उसके बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादल हबल, ये जो रस्सी बंधा है इसका क्या मामला है, किसने बांधा है, किस मसले के बाद? तो सहाबा के नाम ने जवाब दिया कि ये ज़ैनब की रस्सी है, वो जब नमाज़ पढ़ती हैं और थक जाती हैं तो फिर इस रस्सी का सहारा लेकर वो उठती हैं और नमाज़ पढ़ती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा फ़ौरन इसे खोलो, इस रस्सी को फ़ौरन यहाँ से खोल के हटाओ। दीन के अंदर नफली इबादत हो या कोई भी इबादत हो, अगर आप उस हालत, उस कंडीशन में नहीं हैं कि उस इबादत को कर सकें, वो जायज़ नहीं है। वहाँ पे
आपके पास रुख्सत मौजूद है उस इबादत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा तरीक़ आपको दिया है, दूसरे ऑप्शंस दिए कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये ना सही वो, ये तमाम तरीक़े आपके पास मौजूद हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा था कि नमाज चाहे नफली नमाजें ही क्यों ना हो, सिर्फ उतनी नमाजें पढ़ना जब तक तुम चुस्ती की हालत में हो। ये नहीं कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं, उठ बैठ कर रहे हैं, जहन कहीं और लगा है, बदन थक चुका है, हालत नहीं है, फिर भी झूल रहे हैं, झूम रहे हैं और उसके बाद नमाज में लगे। नहीं नहीं नहीं, ये सही तरीक़ा नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी से हमने फ़ौरन रस्सी खुलवा दी थी। तो मुहतरम हाज़रीन, ये तमाम तरीक़े, ये तमाम सूरतें जो मैंने अभी ज़िक्र किया है इस वीडियो में, ये तमाम सूरतें गुलू हैं और ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। इसीलिए हर वो काम जिसे हम कार खैर समझ कर करना चाहते हैं, हमारा फ़रीज़ा बनता है सबसे पहले उसके बारे में पता करें कि भाई ये शरीयत के अंदर है या नहीं। पहली चीज़, अगर हमें दलील मिल जा रही है क्या शरीयत के अंदर मौजूद है, कुरान हदीस से सही प्रूफ हमें मिल रहा है। दूसरा चीज़ देखना इसका तरीक़ा क्या है, मेरे नबी ने कैसे किया है, सहाबा ने कैसे किया, वो तरीक़ा दे और उस पर अमल करना। उसके बाद देखना कि कितना किया है, कितना करने का हुक्म दिया। इन तमाम चीज़ों को, इबादत कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, हालत कैफियत क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी इबादत करें। क्योंकि नबी से बढ़कर हम नेकियों के हरीस नहीं हो सकते। नबी ने जितनी इबादत की, नबी ने जितना अमल किया, हम उतना ही करेंगे, तभी हम जाके नेकियां पा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों के हमसे ज़्यादा हरीस थे, लेकिन उन्होंने जब जितना किया, ईमान हम उतना ही करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को दीन के अंदर गुलू जैसी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो बिदआत और खुराफात आज जन्म ले चुकी हैं, अल्लाह तो उसे ख़त्म फरमा और हमें खुसूसन उन तमाम बिदअतों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी नस्लों को अल्लाह तो तौहीद पर कायम व दायम रख, उन्हें मुवहिद बना। अल्लाह हमारे जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।